صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह नूर के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम का एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदुना कसीरुस सदक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार कसरत के साथ सदका व खैरात फरमाने वाले। दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक और सहाबाए किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن کے وہ اعمال اور نیکیاں جن کا ثواب اسے موت کے بعد پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، دوسرا نیک بیٹا، نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے اچھی تربیت کے ساتھ چھوڑی، تیسرا قرآن پاک جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور ورثے میں چھوڑا، چوتھا مسجد جو اس نے تعمیر کی، پانچواں مسافر خانہ جس سے لوگوں نے استفادہ کیا، اور چھٹی وہ نہر جو جاری کی اور لوگ اس سے مستفید ہوئے، ساتواں صدقہ ہے جو اس نے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا۔ ان تمام اعمال کا ثواب اسے موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں یہ توفیق دے کہ ہم اس قسم کے اعمال کریں جن کا اجر ہمیں موت کے بعد بھی پہنچتا رہے، اور یہ احساس ہمارے ذہن میں جاگزیں رہے کہ بالآخر ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو پھر ہماری یہاں کا جو ترکہ ہے، جو ہمارے اموال ہیں، وہ تو یہیں رہ جانے ہیں۔ بہترین مال وہ ہے جو ہم اس زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کو آخرت کا توشہ بنائیں۔ ناظرین، آج جب میں اس ٹرانسمیشن کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو جو باد نسیم تھی، جو خوشگوار ہوا تھی، وہ مشام جاں کو معطر کر رہی تھی، اور اس کے اندر گویا ایک یہ پیغام تھا کہ خوشبو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ راستے میں ہیں۔ ربیع الاول ماہ نور، اس کی پر نور ساعتیں جلوہ گر ہو چکی ہیں، جس پر میں اہالیان پاکستان اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کھلے جنت کے در رحمت کے دن صلی علی آئے، مبارک مرحبا اہلاً و سہلاً مصطفیٰ آئے۔ عربی میں ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار، کس قدر خوشکن، خوشگوار، پرمسرت اور دل موہ لینے والا یہ تصور ہے۔ یعنی بہاروں میں، ایک تو بہار کا آج خود تصور بہت خوشگوار ہے، لیکن پھر بہاروں میں بھی پہلی بہار، اور اہل محبت اس کو پھر یوں کہتے ہیں کہ ربیع فی ربیع فی ربیعی و نور فوق نور فوق نوری، یعنی بہار کے موسم میں، بہار کے مہینے میں اس جان بہاراں کی آمد، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اصغر گونڈوی نے کہا تھا کہ وہ راز خلقت ہستی، وہ معنی کونین، وہ جان حسن ازل، وہ بہار صبح وجود، وہ آفتاب حرم نازنین کنج ہرا، وہ دل کا چین، وہ ارباب نظر کا مقصود۔ اور ماہر القادری یاد آئے، انہوں نے کہا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ یاد رخ جانا کے بغیر زندگی کیا ہے، مسلسل شب تنہائی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے نہ خوشبو تھی نہ رانائی تھی، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، زینت ازل کی ہے تو رونق ابد کی تو، دونوں میں جلوہ ریز ہے تیرا ہی رنگ و آب، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، اور شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، پیدا ہوئی نہ تیری مواخات کی نظیر، لایا نہ کوئی تیری مساوات کا جواب۔ لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ظاہر ہے ایک تو ربیع الاول کی آمد، لیکن اس کے ساتھ بطور خاص جس ہستی سے آج ہم نے اکتساب فیض کرنا ہے وہ کاشانہ نبوت کی زینت بننے والی ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنے جود و سخا کے سبب بہت انفرادیت کی حامل تھیں۔ ابتدائی طور پر ایک اور دو اور پھر تیسری، یعنی ایک آپ کے شوہر غزوہ بدر میں شہید ہوئے، دوسرے شوہر غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دامن رحمت اور سایہ عاطفت میں جگہ دی، پناہ دی۔ بہت عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستی ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر جو ہے، اس کی تاریخ تصوف اور اس کے کریے اور کوچے صوفیہ کی تعلیمات سے مزین، منور اور آراستہ ہیں، اور بالخصوص یہ خطہ پنجاب جس کو اقبال نے کہا تھا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت، اسی خطہ پنجاب میں
ایک اولوالعزم ہستی حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی ہیں، پٹھوار کی وادی میں، اسلام آباد کے جوار میں، بلکہ اسلام آباد ان کے قدموں میں ہے، پاکستان کا دارالخلافہ ان کے پہلو میں ہے۔ ان کا عرس آج اس کا اختتامی روز ہے جو اپنے پوری شان و شوکت اور روایتی طرز و احتشام سے منایا جا رہا ہے۔ بر صغیر کی تاریخ تصوف اور بالخصوص اس میں آپ کا جو ایک علمی مقام ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اس لیے کہ اس میں حوالہ بطور خاص یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ جو ہماری بر صغیر کی تاریخ ہے، علمی تاریخ، فکری تاریخ، اس میں اقبال جیسا عبقری نابغہ اور جینیس ہمیں اور نہیں ملتا، لیکن اقبال نے جس در پر اپنا سر جھکایا وہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی ہیں کہ جب یورپ میں انہیں ٹائم اینڈ سپیس پر اور ابن عربی کے فلسفے اور نظریات پر بات کرنے کے لیے روانہ ہونا تھا تو انہوں نے ایک عریضہ لکھا پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں کہ اس وقت پورے بر صغیر میں کوئی اور دروازہ نہیں ہے جس کو اقبال رہنمائی کے لیے کھٹکھٹا سکے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ عالم استغراق میں تھے، ان کے آخری ایام تھے، اور اقبال نے اس پر معذرت بھی چاہی کہ اگرچہ مجھے یہ بھی گمان ہے کہ میرا یہ عریضہ آپ کے لیے تھوڑے تکلف کا باعث اور تکلیف کا باعث ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں رہنمائی کے لیے آپ جیسے ایسے صوفیہ جن کے دروازے پر علم کا پرچم سر بلند ہو انہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آج ہم عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ چشتی نظامی سلسلے کے بہت بڑے شیخ تھے اور اس کے ساتھ آپ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے خانوادے کے عظیم سپوت بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وسطی پنجاب نے بہت بڑی نقش بندی خانقاہ جنہوں نے احیاء سنت کے حوالے سے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی، شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت اولوالعزم ہستی ہیں، اور بالخصوص یہ جو سینٹرل پنجاب ہے اس کے دائیں بائیں ارد گرد جتنی بھی نقش بندی خانقاہیں ہیں وہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی سے اکتساب فیض کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ شرک پور شریف جو ہے یہ لاہور کے بالکل نواح میں ہے، اور ان کی شخصیت سے آج اور ان کی تعلیمات سے بھی ہم اکتساب فیض کریں گے، روشنی حاصل کریں گے۔ ان کا عرس جو ہے وہ بھی آج شرک پور شریف میں آپ کے آستانے پر شروع ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ آپ اساتذہ ہیں اور موضوعات کو پھر آپ کوزے میں آج بند کریں گے۔ پہلا سوال پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں کہ آج کی جو شخصیت ہیں جو کاشانہ نبوت کی زینت بنی، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں چاہوں گا کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس پر آپ ہمیں کچھ رہنمائی اور روشنی عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بخاری صاحب شکریہ۔ اس سے قبل کہ میں مسلمانوں کی اس عظیم ماں کا نام اپنی زبان پر لاؤں، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا ایک شعر نظر کروں گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہوئے جو خوبصورت بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ
لما ولدت واہ اشرقت الارض واہ وضاءت بنورک الافق. واہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت پاک ہوئی، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، زمین چمک اٹھی واہ سبحان اللہ. اور آپ کے نور نے آفاق کو جگمگ جگمگ. واہ سبحان اللہ. سبحان حضور نبی اکرم رحمت سبحان اللہ. عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ جان ایمان ہیں، روح کائنات ہیں، واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والی ایک ایک چیز جن بلندیوں پر جاتی ہے، کسی مفکر کا، محقق کا، محدث کا، مدقق کا، کیا کہ وہ اس کو پا سکے. اور پھر وہ مقدس خواتین جن کے بارے میں پروردگار عالمین نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کے دامن میں ان عورتوں کو پناہ دی ہے، ان مقدس ماؤں میں سے جنہیں قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم پہلے کیا تھیں کیا نہ تھیں، لیکن جب میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گئیں تو کائنات کی کوئی عورت تمہارے خاک پا تک پہنچے، کوئی اور عورت تمہارے جیسی ہو سکے. سبحان اللہ. تو ان میں سے ہماری پیاری اماں جان سیدہ حضرت زینب بنت خزیمہ، اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دنیا میں آنا ہے تو ان کے والد ان کے آنے کی خوشی سننے کے لیے منتظر ہیں. سبحان اللہ. یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ معاشرہ جس میں بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگوں کے چہرے سیاہ ہوتے تھے، لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے کہ وہ کیا کریں، مٹی میں دفن کر دیں، کہاں چھپیں، اس ماحول میں حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کی دنیا میں تشریف آوری جب ہوتی ہے اور ان کے والد سے جب جا کر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک خوبرو بیٹی دی ہے، اور آپ جا کر جب اپنی شہزادی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے زینہ ابن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیو دی سونی دی. واہ 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 واہ. کیا الفاظ ہیں واہ. کہ باپ کس انداز میں اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے. واہ. آپ اس دنیا میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی تقریباً 13 سال قبل دنیا میں آئیں، یعنی آپ کی عمر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقریباً 27 برس کم ہے. آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو ماحول دیکھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کے زیور سے آراستہ کیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، تو اس وقت تک بھی پورے اس ماحول میں یہ بات بارے میں بتائی جا رہی تھی کہ یہ مسکینوں سے محبت کرنے والی ہیں. واہ واہ. مسکینوں کی ماں. واہ. محترم بخاری صاحب، جب ہم یہ لفظ زبان پر لاتے ہیں ام المساکین کا، تو ہمارے سامنے اس ایک لفظ سے جو اسباق سننے والوں کو ملتے ہیں ان کی طرف ذرا آپ توجہ فرمائیں. قرآن کہتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن مالک داروغہ جہنم میں داخل ہونے والوں سے پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر، اے جہنم میں آنے والو یہ تو بتاؤ کہ وہ کیا عمل تھا تمہارا جو تمہیں جہنم میں دھکیل رہا ہے. تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین. پہلی بات تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا نماز سے دور کا واسطہ نہ رہا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے وابستہ ہونے والی اس خاتون عظیمہ کا ہم اس لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ ام المساکین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ مجھے اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی بات سے شرف بخشا ہے، میری تعریف کی ہے، تو وہ یہ کہ مجھے معاشرے کے مساکین افراد سے، یتیموں سے، فقراء سے کتنی محبت ہے،
کاش کہ آپ کا ذکر پاک سنتے ہوئے آج کی عظیم بہنیں اور مائیں بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہم نے جب دنیا میں قدم رکھا تو ہمیں تو صاف بھی کسی اور نے کیا، خالی ہاتھ تھے، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو بھی ہمیں کوئی اور صاف کرے گا اور ہمیں خالی ہاتھ لے کر مہیا گو کہ بہت عمدہ بات ہے کہ یہ جو ایک تصور ہے اس کو ذہن میں جاگزیں اگر بندہ کر لے تو پھر دنیا کے بہت سے بکھیڑے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت محدود سا ان کے حجرے کے اندر سامان زیست تھا، کچھ جو چکی، اور بہت تھوڑا وقت جو ہے وہ کاشانہ نبوت پہ انہیں عطا ہوا، لیکن بہرحال ازلی اور ابدی سعادتیں ان کے مقدر میں تھیں۔ اور پھر اس سے قبل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی غزوہ بدر میں مجاہد بن کر پیش ہیں، اور از خود وہ ایک مجاہدہ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں، مجاہدین کو پانی پلا رہی ہیں، ان کی مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ تو یہ سارا جو منظر نامہ ہے وہ حضرت زینب کی شخصیت کو کس طرح نمایاں اور معتبر کرتا ہے؟ بخاری صاحب بہت حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ اگر ایک واقعہ میں ریلیٹ کر دوں تو اس سے ان کی عظمت شان واضح ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ غار ثور کی 3 راتوں کا ثواب مجھے دے دے، واہ، اور میری زندگی کے تمام اعمال آپ لے لے۔ اللہ اکبر، یہ نیکی کی مسابقتیں تھیں۔ مسابقتیں تھیں۔ تو سوال یہ تھا کہ غار ثور میں کیا تھا؟ ہماری تو ترجیحات ایسی ہوتی نہیں ہیں، ہم تو مال دولت کی بات کرتے ہیں۔ تو غار ثور میں تکالیف تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن وہ صحبت کاملہ کا جو ماحول تھا، وہ مشاہدہ اور مراقبہ بھی تھا۔ مراقبہ بھی تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں جس قربت کے ساتھ چہرہ نبوی کو دیکھا اور اس کے جو اثرات و فیوزات پوری زندگی محسوس کرتے رہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وجودی تعلق اور صحبت کاملہ کا تعلق اور اتنا قرب سے دیکھنے کا تعلق، یہ ازواج مطہرات کے علاوہ کس کے حصے میں ہے؟ واہ سبحان اللہ، اس پہلو کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ بہت بڑی قرآن نے ویسے نہیں کہا کہ کہ آپ کسی عورت کی طرح نہیں ہو سکتی، چونکہ جو منبع فیض ہے، جو منبع صداقت ہے، جو منبع خیرات ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہی وجہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ ام المساکین کی، جہاں یہ آپ نے تھوڑا بتایا کہ مختصر مال و اسباب کے باوجود بھی غازی صاحب ایسے لوگوں کا تو دست غیب میں بھی ہاتھ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرتے۔ یہ قرآن کے اندر ویسے نہیں ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو صحیح معنی میں متقی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، پھر آپ نے دیکھا قرآن میں یہاں تک بھی آیا کہ جب کچھ ایسے معاملات پیدا ہوئے کہ ازواج مطہرات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق امیزی ہونی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہی دنیا میں الفقر و فخری کے تحت رہے ہیں، تو ان سب نے قبولیت کے ساتھ، اسی استغنا کے ساتھ اور اسی رغبت کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی رہ گیا غازی، ایک حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں حضرت عثمان غنی کا ایک کافر کے ساتھ مذاکرہ نقل کے امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، وہ حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں پریشانی یہ نہیں کہ آپ محمد کے ساتھی بنے، پریشانی ہمیں یہ کہ جو اس جماعت میں جا رہا ہے وہ بالکل ظاہراً اور باطناً بدلتا جا رہا ہے، تکلیف تبدیلی سے ہے۔ تم صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، سخاوت کا استعارہ بنتے جا رہے ہو، تو آپ پہلے بھی بڑی سخی تھی۔ اچھا وجہ مطابقت دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب باتیں کیں تو انہوں نے بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ بیواؤں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، آپ مساکین کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جو مساکین کا اور بیواؤں کا بڑا خیال رکھے،
جی ہاں. اچھا میں یہ آپ سے یہ بھی جانوں گا اور پھر اس کے بعد یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ بہت سمپل تھا عرب کے کلچر میں شادی کا انسٹیٹیوشن. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بہت پیچیدگیاں ہیں اور بہت کچھ ہم اس ادارے میں بہت کچھ جو کرتے ہیں اس کو دین یا اسلام کی آڑ میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہاں کی روایات ہیں. عرب کے اندر شادی کے بغیر زندگی گزارنا اور ایک سے زائد شادیوں کا اہتمام کرنا اور ایک ہی گھر میں مختلف حجروں میں خواتین کا رہنا اور پھر اس کے اندر ایک مقصدیت کا ایلیمنٹ ہونا، اس کا پہلو ہونا، میں اس پر آپ سے رہنمائی بھی لوں گا. میں ہاشمی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اولو العزم اور جلیل القدر ہستی ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ اور آپ کے جو شوہر ہیں حضرت عبیدہ بن حارث، اور یہ پہلے شوہر ہیں یہ دوسرے شوہر ہیں؟ جی جی. اور غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کے اندر جب مبارزت ہوئی ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید یہ 3 نکلے اور ادھر سے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور آپ کے ساتھ 2 اور شخصیات جو انصاری تھی نکلیں. عتبہ نے کہا، ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، کہا کہ اپنا تعارف کروائیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو انصاری ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم جاؤ، ہمارا خون ہمارے چچاؤں اور ہمارے چچا زاد بھائیوں کو بھیجو. 3 شخصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اناؤنس فرمائی. حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے، حضرت علی ابن ابی طالب آپ کے فرسٹ کزن تھے، حضرت عبیدہ بن حارث یہ جو اس اولو العزم ہستی جلیل القدر شخصیت حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر یہ میدان میں آئے. اور پھر یہاں پر جو مناظر ہیں کہ حضرت حمزہ وہ بھی کامیاب ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی کامیاب ہوئے اور حضرت عبیدہ بھی کامیاب ہوئے. ولید، عتبہ، شیبہ یہ تینوں جو ہیں یہ واصل جہنم ہوئے. لیکن حضرت عبیدہ جو ہیں ان کا پاؤں کٹ گیا. اور اب یہ جو منظر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے وجود کو ساری اپنی طاقت اور قوت مجتمع کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے کے گئے اور اپنا رخسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب ہوتے نا تو وہ یہ منظر دیکھتے تو وہ جان لیتے کہ انہوں نے آپ کے دفاع اور آپ کی عزت اور عظمت کے لیے جو اشعار کہے ہوئے تھے آج ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے. یا رسول اللہ حق ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ اور آپ کے قدموں میں کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ بخاری صاحب یقیناً یہ جہاں بھی آپ واقعے کو اس ساری صورتحال کو لے آئے ہیں بڑا عشق و محبت سے بھرپور یہ منظر ہے. حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شہدائے بدر میں سے خوش نصیب ہیں اور آپ جب زخمی ہوتے ہیں قافلہ واپس فتح یاب ہو کے مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے تو مقام صفرا پر آپ نے جام شہادت نوش کیا. اور یہ ایک پڑاؤ کا مقام تھا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. اور اس قافلے میں آپ دیکھیے کہ آج کی ہماری ممدوحہ سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں جو کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی ہیں، ان کو پانی پیش کر رہی ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کے شوہر نامدار حضرت عبیدہ بن حارث جام شہادت نوش کر گئے تو عزم و استقامت کا اور صبر و رضا کا ایک کوہ صفا بنے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اپنا معمول مبارک اسی طرح سے جاری رکھتی ہیں. میں آپ کی اس ترکیب پر آپ کو داد دیتا ہوں جو آپ نے کوہ صفا کہا ہے. اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے. یہ اسی مکتب سے سیکھی ہوئی کہہ لیجیے کہ ادب کی باتیں. تو آپ نے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی جو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جاری رکھا معاملہ. آپ کے دامن میں مطلب یہ ایک اعزاز آ گیا کہ آپ کے شوہر نامدار جو ہے وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگلے ہی برس کہ جب غزوہ احد ہوتا ہے تو وہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور اس انداز سے کرتے ہیں کہ پہلے ایک مکالمہ یہاں پر جو ہے وہ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے جو حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
ان کے درمیان جو ہے وہ ہوتا ہے مطلب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. وہ بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. دونوں کہتے ہیں کہ آؤ ہم دعا کرتے ہیں, کونے میں چلے جاتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہے. دعا یہ پہلے کی جاتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں کہ میرا کل مقابلہ ایک ایسے جری اور بہادر دشمن کے ساتھ ہو کہ جس کے ساتھ میں پوری قوت سے لڑوں, وہ بھی میرے ساتھ لڑے, اور پھر بالآخر میں اس کو پچھاڑ دوں اور میں فتح یاب ہو جاؤں. پھر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے ہیں. پھر آپ دعا کرتے ہیں اور حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے ہیں. لیکن آپ کی دعا کا کیا انوکھا رنگ اور ڈھنگ جو ہے وہ انداز ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرا بھی مقابلہ ایک جری اور بہادر دشمن کے ساتھ ہو, لیکن وہ مجھے پچھاڑ دے, وہ میرے ناک اور کان کو کاٹ دے, اور کل بروز قیامت جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو رب تعالیٰ عز و جل مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ بن جہش یہ تمہارا حال کیسے ہوا, تو میں کہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ ناک اور کان جو کاٹے گئے یہ تیری اور تیرے محبوب علیہ السلام کی راہ میں کٹے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیر مہر علی شاہ صاحب کی بڑی معروف نعت ہے. اقبال ایک دن اپنے جو میکلوڈ روڈ والا گھر ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس میں تھے اور باہر سے کوئی بڑا دلسوز آدمی پر نور لہجے میں اج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنیری ہے اج نینا لائیاں. یہ پڑھتے گزرا تو اقبال پر ایک رکت آ رہی ہوگی, کیفیت آ رہی ہوگی, اور اپنے خادم کو بھیجا یا پتہ کرو دیکھو یہ کون ہے, اور اس کو بلا کے لاؤ. اور پھر وہ نعت سنی پوری, سبحان اللہ ما جملہ کا ما آسانہ کا ما اکملہ کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. برِ صغیر کی جو تاریخ تصوف ہے, ایک تو تصوف صوفیہ نے اپنی خانقاہوں میں, ایک وہ ہے جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ رسم خانقاہی ہے غموں اندوہ دل گیری, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. پیر مہر علی شاہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کی. 25 مارچ 1900 یعنی آج سے 119 سال قبل بادشاہی مسجد میں مبالہ کا مقام طے ہوا, اور آپ ایک علماء کے ایک عظیم ڈیلیگیشن کے ساتھ لاہور ریلوے اسٹیشن پر اترے, اور بہت بڑا مارکہ تھا, پورا لاہور آپ کے استقبال کے لیے امڈ آیا. میں ایک بات کر کے بس آپ کی گفتگو سے اکتساب کروں گا. بہت بڑا ہجوم تھا, استقبالیہ جلسہ تھا, تو آپ نے اس سے اعراض کیا, اور آپ کے ساتھ آپ کے جو خلیفہ اور شاگرد تھے مولانا محب النبی, ان سے کہا کہ آپ کا قیام کا جو اہتمام تھا وہ برکت علی محمدن ہال میں تھا. آپ نے استقبالیہ جلوس سے بچتے ہوئے آپ برکت علی محمدن ہال میں تشریف فرما ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تو چاہیے تھا کہ نعرے لگتے اور جو مزاج اور روایت ہے, تو آپ نے جو جملہ کہا وہ میں آج اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے اپنے سارے دینی طبقات کی نظر بھی کر رہا ہوں اور خود بھی اس سے مزہ لیتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں فتنہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, فتنہ بننے کے لیے نہیں. جناب جی غازی صاحب, سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جب بھی نام آتا ہے تو وہاں شریعت و طریقت, علم و عمل اور معرفت حقیقت کا ایک پیکر عظیم سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کے جتنے بھی چشمے جاری ہوئے,
جن میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے جتنے بھی مظاہر تاریخ میں چلتے رہے ہیں، آخری مظہر کامل یہاں بر صغیر میں بھی نظر آتا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، جہاں آپ کو تلاوت آیات، جہاں تزکیہ نفس، جہاں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت آخری عروج پر نظر آئے۔ واہ کیا کہنے! بنیادی طور پر بخاری صاحب یہ جو تصوف ہے یہ مغز دین ہے، یہ روح دین ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دین کے سے آج جو نیا ایڈیشن ہے تصوف کا، یہ دین کا متوازن، وہ کہتے ہیں کہ اب دین سے اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت دین ہے، یہ حقیقت ہے، یہ روح دین ہے، یہ روح دین ہے۔ جب عقیدہ احساس میں ڈھل جائے اور اعمال صالحہ کے روحانی اثرات ظاہر ہوں، سبحان اللہ، اس ٹائٹل کا نام ہوتا ہے تصوف۔ سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ صوفی ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی شخصیت جو تھی وہ کمالات نبوت کا، مشائخ چشت کے کمالات تھا، اور فیوزات غوث اعظم کا مظہر کامل تھی۔ جس نے وہاں عشق دیکھنا ہو، علم دیکھنا ہو، کمال دیکھنا ہو، سوز و گداز دیکھنا ہو، اور عشق کو کامل رنگ میں اور استغراق کے ساتھ دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ لے۔ تو وہی آپ کا رنگ تھا جو آپ نے کلام میں فرمایا۔ جو وادی حمرہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صرف زیارت ہی نہیں فرمائی، اور جتنا قریب کر کے اپنا نقشہ دکھایا، اور جس بات پر تنبیہ فرمائی، اے میرے بیٹے میرا بیٹا ہوگا عشاء کی سنتیں چھوڑ دینا، یہ تو آپ جیسے لوگوں کو زیبا بھی نہیں، آپ کی ایک تو سیادت کی گارنٹی دی کہ آپ میری نسل سے ہیں، دوسرا یہ کہا کہ بچے آپ کو راہ عظیمت کا مسافر بننا ہے، یہاں سنت غیر مؤکدہ نہیں چھوڑی جاتی۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے آپ کا کہ راہ عظیمت کا مسافر بننا ہے۔ جی ہاشمی صاحب، جی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے عظیمت کا راستہ اپنایا، رخصت کا نہیں، اور آپ نے چیلنج دیا اور چیلنج قبول کیا، اور پھر مباہلہ کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ یہ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت بڑی خدمت ہے، جو تعصب قیامت جو ہے وہ تابندہ اور زندہ رہے گی، کہ آپ نے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ختم نبوت کے جو تحفظ کے لیے ایک عظیم فریضہ سر انجام دیا، اور سیف چشتیائی کے نام سے دیگر کتابیں بھی آپ نے اس پہ لکھی جو آپ کی یادگار تصانیف میں سے ہیں، شمس الہدایہ ہے۔ تو یہ صوفیہ کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاں ناموس رسالت کے تحفظ کا مشن، ختم نبوت کے تحفظ کا مشن، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کا جو ہے التزام نظر آتا ہے، یہ خصوصیت ہے۔ دین جو ہے وہ تو ہے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں کھو جانے کا نام۔ جی بالکل ایسا ہی، جہاں آپ کھڑے ہوں کھڑا ہونا دین ہے، جہاں بیٹھ جائیں وہاں بیٹھ جانا دین ہے، جہاں آپ قدم آگے بڑھا دیں وہاں قدم آگے بڑھا دینا دین۔ جی ہاں، آج ہم دوسری ہستی جن کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ دیکھیے کہ ابھی بچپن ہے آپ کا، لیکن اس وقت بھی آپ کے ہاں سنت مبارکہ کے التزام کی یہ صورتحال ہے کہ آپ رحمہ اللہ اپنے سر مبارک پہ چادر اوڑھ کے رکھتے ہیں، اور آپ کے گھر کے قریب اکثر و بیشتر ایک مجذوب چکر لگایا کرتا اور آ کر لمبے لمبے سانس لیتا۔ تو لوگوں نے پوچھا بھئی آپ یہ کیوں ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مجھے یہاں سے ایک اللہ کے ولی کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کے شیخ کامل حضرت میاں بابا جی امیر الدین کوٹلہ شریف والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی اکثر جو ہے وہ چکر لگایا کرتے۔ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ ادب سکھاتے ہوئے، قرینہ سکھاتے ہوئے، دین سکھاتے ہوئے لوگوں کو سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، درود پاک کی کثرت ہے۔ آپ کے فرامین میں سے اگر چند ایک میں یہاں پہ موقع سمجھتے ہوئے پیش کرنا چاہوں تو آپ فرماتے کہ اپنے ہمسائے کو اپنے سالن سے تکلیف نہ دو، حدیث پاک ہے، اور اس کی آپ جو ہے وہ تلقین اپنے مریدین کو فرماتے کہ جس کا ہمسایہ اس سے ناراض ہے اس سے اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ خوبصورت تعلیمات ہیں۔ پھر آپ فرماتے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم پتہ نہیں ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو لوگوں کے اعمال درست ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین، کتاب الشفا سے آج کا نسخہ بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہم لوگ جو ہیں قرآن پاک کو فراموش کیے ہوئے. سورہ نمل کی آیت نمبر 6 روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک کو یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے. اول آخر درود پاک لازمی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو. روزنامہ 92 میں آج کا ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیے اور اس سے اکتساب علم کیجئے. حافظ سہیل نظر صاحب سے درخواست گزار ہوں کلام شاعر بزبان شاعر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. سر بسر لطف و عنایت چارہ ساز و چارہ گر. واہ 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 واہ. سر بسر لطف و عنایت چارہ ساز و چارہ گر پیکر ایثار زینب زوجہ خیر البشر پیکر ایثار زینب زوجہ خیر البشر دو جہاں میں آپ کی مشہور ہے دریا دلی میری بھی جانب ہو یا ام المساکین ایک نظر میری بھی جانب ہو یا ام المساکین ایک نظر بادشاہوں سے ہے بہتر آپ کے در کے فقیر سبحان اللہ بادشاہوں سے ہے بہتر آپ کے در کے فقیر سبحان اللہ واہ کیا کہنے خوبی یہ قسمت پہ نازاں آپ کا در یوز اگر خوبی یہ
قسمت پہ نازاں آپ کا دریوز اگر ہے تمنا نظر کی اتنی سی ام المؤمنین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم